نمرود کون تھا اور اس نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیوں ڈالا اور اس نے اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کیوں کیا؟ پھر اس کا انجام دنیا کے سب سے ظالم اور جابر بادشاہ اور خدائی کے جھوٹے دعوے دار بادشاہ کے بارے میں پوری جانکاری دیں گے۔ نمرود کا پورا نام نمرود بن کنان بن سام بن نو تھا، جو ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بابل کا بادشاہ تھا۔ کچھ مورخین نمرود کو حام بن نو کا پوتا بھی قرار دیتے ہیں۔ نمرود ایک طاقتور، جابر، متکبر اور بت پرست بادشاہ تھا۔ کہتے ہیں کہ سر پر تاج پہننے کی شروعات بھی اسی نے کی تھی، اور یہ اپنی طاقت اور بادشاہت کی وجہ سے لوگوں سے اپنی عبادت کرواتا تھا۔ نمرود کا زمانہ 3000 قبل مسیح کا ہے، یعنی آج سے 5000 سال پہلے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ نمرود نے بہت لمبی عمر پائی تھی اور یہ 400 سال تک حکومت کرتا رہا۔ کچھ مورخین اس کو امن ہوتب بھی کہتے ہیں اور کچھ اس کو مشہور اسوری بادشاہ گلگمش بھی کہتے ہیں۔ نمرود کے معنی باغی کے آتے ہیں، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ سے بغاوت کی تھی اور لوگوں کو بھی بغاوت پر ابھارا تھا۔ اسلامک روایتوں کے مطابق نمرود بابل کا بادشاہ تھا جو خدائی کا دعوے دار تھا۔ اسی کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آپ کا مسکن شہر بابل کے قریب ار کا علاقہ تھا اور آپ کے والد بت تراش اور بت فروش تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز کیا اور اپنا رسول منتخب کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا اور بت پرستی کے خلاف کھلے عام تقریریں کی، اور یہاں تک کہ آپ نے ایک دن موقع پا کر بابل کے سب سے بڑے بت خانے میں جا کر تمام بتوں کو توڑ دیا۔ تو نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو طلب کیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نمرود کے سامنے حاضر ہوئے تو نمرود نے کہا، تم کس کو اپنا رب مانتے ہو جس کی تم لوگوں کو دعوت دیتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، میں کسی انسان کو اپنا خدا نہیں مانتا، میرا رب تو بہت قدرت والا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے زندگی دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے موت دیتا ہے۔ تو نمرود نے کہا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ نمرود نے اپنے دربار میں موجود لوگوں میں سے 2 لوگوں کو بلایا اور ایک کو قتل کر دیا، دوسرے کو زندہ چھوڑ دیا، اور کہنے لگا، میں جس کو چاہتا ہوں موت دیتا ہوں اور جس کو چاہتا ہوں زندگی دیتا ہوں، تو تمہارا رب مجھ سے زیادہ قدرت والا کیسے ہو سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے بہت اطمینان سے کہا، میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں ڈبوتا ہے، تم سورج کو مغرب سے نکال کر مشرق میں ڈبا کر دکھاؤ۔ اس بات پر نمرود کو غصہ آ گیا اور کہنے لگا کہ ایک آگ کا گڑھا تیار کرو اور ابراہیم کو اس میں ڈال دو، ان کی یہی سزا ہے۔ اس بات پر بابل کے لوگوں نے آگ کا ایک بہت بڑا گڑھا تیار کیا جس کی آگ کو 40 دن تک دہکایا گیا، اور یہ آگ اتنا دہک گئی کہ اس کے قریب میں جو کچھ پیڑ پودے تھے وہ اس کی لپٹوں میں جل کر خاک ہو گئے۔ پھر نمرود کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام کو آسمان سے باتیں کرتے اس آگ کے گڑھے میں ڈال دیا گیا۔ جب ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا اور نہ جلانے کا حکم فرمایا۔ قرآن میں آتا ہے کہ وہ آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو گئی اور اس آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ دوستو، اس واقعے کے چند دن کے بعد جب نمرود کا اس جگہ سے گزر ہوا تو آگ کے شعلے اب تک دہک رہے تھے، لیکن اس کے تعجب کی انتہا نہ رہی جب اس نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں بالکل صحیح اور سالم بیٹھے ہیں۔ اس نے ابراہیم کو قریب سے دیکھنے کے لیے ایک بلند مینار تعمیر کرایا تاکہ اس پر چڑھ کر ابراہیم علیہ السلام کو قریب سے دیکھ سکے۔ جب نمرود کو یقین ہو گیا کہ آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا تو نمرود نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا، تمہارا خدا بہت بڑا ہے جس نے تجھے آگ سے محفوظ رکھا، اب کیا تم اس آگ سے نکل کر باہر آ سکتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کیوں نہیں، میں باہر آ سکتا ہوں۔ نمرود نے ایک بار پھر کہا، اگر تم اس آگ میں بیٹھے رہو تو کیا تم کو یہ آگ کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، نہیں۔ اس پر نمرود نے ابراہیم علیہ السلام سے آگ سے باہر آنے کی درخواست کی۔ اس پر ابراہیم علیہ السلام آگ سے باہر آ گئے، جبکہ آگ اس وقت بھی شعلہ بنی ہوئی تھی۔ دوستو، نمرود نے جب یہ معجزہ دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام کو آزاد کر دیا اور اللہ کے لیے 4000 جانوروں کی قربانی پیش کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جب تک تم اپنے آپ کو خدا کہلوانے سے توبہ نہیں کرو گے اور اللہ پر ایمان نہیں لاؤ گے
تمہاری قربانی قبول نہیں کی جائے گی۔ دوستو، اب نمرود کے دماغ میں کچھ الگ ہی خلل پڑ گیا۔ اس نے خدا کی تلاش شروع کی اور آسمان کی پرواز کی۔ ایک مینارہ تعمیر کروایا جو مینار بابل کے نام سے بہت مشہور ہوا۔ پھر اللہ کے حکم سے وہ نیست و نابود بھی ہو گیا۔ اس مینارے پر چڑھ کر نمرود اور اس کی فوج نے آسمان کی طرف تیر برسانا شروع کر دیے۔ جب آسمانوں کی طرف سے نمرود نا امید ہو گیا تو ایک فرشتہ انسان کی شکل میں نمرود کے پاس آیا اور اسے ایک اللہ کی طرف دعوت دیتے ہوئے کہنے لگا، اے ضعیف انسان، خدا سے ڈرو اور اس کی نافرمانی سے، کیونکہ خدا کی طاقت تم اور تمہاری فوج سے کہیں زیادہ ہے۔ اگر وہ چاہے تو اپنی سب سے ضعیف مخلوق کے ذریعے ہی تم کو ہلاک و برباد کر سکتا ہے۔ اس وقت نمرود نے اپنے علاوہ کسی اور کی خدائی سے انکار کرتے ہوئے خدا سے جنگ کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ فرشتے نے اس کو اپنا لشکر جمع کرنے کے لیے 3 دن کی مہلت دے دی۔ 3 دن کے بعد نمرود کی فوج پر مچھروں نے حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں اس کی ساری فوج فرار ہو گئی۔ کچھ مدت کے بعد وہی فرشتہ پھر نمرود کے پاس آیا اور اس کے لشکر کے حالات کو بتاتے ہوئے خدا پر ایمان لانے کو کہا۔ قبول نہ کرنے کی صورت میں موت واقع ہونے کی دھمکی دی۔ نمرود نے اس دفعہ بھی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے ایک مچھر کو نمرود پر مسلط کر دیا جو ناک کے راستے سر میں داخل ہو گیا۔ نمرود کے سر میں شدید درد شروع ہو گیا اور درد کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ وہ اپنے ہاتھ سر پر مارتا تو مچھر کچھ دیر کے لیے شانت ہو جاتا اور نمرود کو آرام آ جاتا۔ اس کے بعد جب بھی اس کے سر میں درد ہوتا تو اس کے نوکر اس کے سر پر اپنے جوتوں سے مارتے اور مچھر شانت ہو جاتا۔ نمرود کو کچھ سکون مل جاتا۔ اب یہی حالات مسلسل 40 سال تک چلتے رہے۔ جب نمرود کے سر میں درد ہوتا تو لوگ اس کے سر پر جوتے مارتے، جس سے نمرود کو سکون مل جاتا تھا۔ 40 سال کے بعد نمرود ہلاک ہو گیا۔ دوستو، نمرود کے اس قصے میں ہمارے لیے بہترین سبق ہے کہ خدائی کے لائق صرف وہی ذات ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری اور آپ کی جان ہے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔